رجم کا ایک واقعہ ہو رہا ہے حضرت مسیح کی زندگی میں. وہ میری مگدلین پڑھا ہوگا آپ نے، زانیہ تھی، جرم ثابت ہو گیا، اسے رجم کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، شور مچا ہوا تھا، حضرت مسیح بھی گزر رہے تھے، کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے چلو، خود بھی چلے. اب جب اسے باندھ دیا گیا، اب کھڑے ہو کے فرمایا ٹھیک ہے، قانون ہے رجم کا اور یہ شریعت موسوی کا حکم ہے، رجم ہونا چاہیے، لیکن اس کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے خود کبھی زنا نہ کیا. میں کہتا ہوں حیرت ناک بات ہے یہ کہ اتنی شرافت ان لوگوں میں تھی کہ ایک ایک جو ہے وہاں سے کھسکنا شروع ہو گیا، مجمع چھٹ گیا. یہ ایک رخ ہے زندگی کا. حضور کی شخصیت میں اب آپ کو دو رخ جمع ملیں گے. وہ غامدیہ خاتون آئی ہے اور اس نے کہا حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دی. حضور نے پوچھا کہ کہیں کوئی حمل تو نہیں ہے؟ جی حمل بھی ہے. تو جاؤ، جرم تمہارا ہے، اس جان کا کیا جرم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے؟ وضع حمل کے بعد آنا. اب آئی ہے وہ وضع حمل کے بعد، بچہ گود میں ہے. حضور وہ مرحلہ طے ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیجئے، رجم کر دیجئے، میں پاک ہو جاؤں، دنیا کی سزا میں بھگت لوں گی، آخرت میں اللہ مجھے بچا. فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی تمہارے ساتھ وابستہ ہے، جاؤ دودھ پلاؤ. کچھ دنوں کے بعد پھر آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، کھا رہا ہے. فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے، لے جاؤ اس کو رجم کر دو، اللہ کا حکم ہے. لا تاخذکم رافت فی دین اللہ ولا تاخذکم بہما رافت فی دین اللہ. اللہ کا حکم ہے، کرنا ہوگا، چاہے اپنے سینے پر پتھر رکھنا پڑے، اب رجم کرنا ہوگا. لیکن جب رجم ہو گیا ہے اور وہ خاتون جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، کسی کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، حضور نے ڈانٹ دیا. نہیں، اس عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ توازن ہے. حکم رب کا نفاذ بھی ہے، اس میں اپنی ذاتی شفقت کو آڑے نہیں آنے دینا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی سوء ظن ہو. مریض سے دشمنی نہیں ہوتی، مرض سے دشمنی ہوتی. مریض سے تو ہمدردی ہوتی، اور اس نے تو وہ توبہ کی ہے. بہرحال انفرادی سطح پر میں نے ایک تو عرض کیا کہ اسوہ محمدی کی جامعیت کبریٰ. نمبر دو، اخلاقی میدان میں تکمیل، یعنی تمام جتنی اخلاقی اقدار ہیں بلند اور اعلیٰ، ان کا مجموعہ حسین گلدستہ جس میں ہر شے اپنے اپنے مقام پر صحیح توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے. یہ ہے خاص معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا اسوہ حضور کا وہ میں بیان کر چکا ہوں، ایک ماڈل پیش کر دیا، نوع انسانی کے لیے ایک ماڈل. وہ نظام قائم کیا، کس نے کیا؟ محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس ماڈل کا جو اصل ہے دور، وہ ہے دور فاروقی. یہاں بھی کہیں آپ یہ نہ کہیں توہین کر رہا، دور نبوی نہیں ہے اس کا ماڈل. کیوں؟ حضور کی حیات طیبہ میں تو ابھی انقلابی عمل جاری تھا، ریولوشنری پروسیس تھا اپنے پورے جوبن کے اوپر. نظام قائم ہوا اور آپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ آپ نے خود چوز کیا ہے. اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ بس میرا کام پورا ہو گیا، اب میں مزید یہاں رہنے کو تیار نہیں. خود خطبہ دیا آپ نے. بلکہ اسے اگر سوء ادب نہ سمجھا جائے تو میرے دل میں تو ایک بات ہے کہ اگر حضور کے قدموں میں اللہ نے پہنچا دیا میدان قیامت میں یا عالم آخرت میں، تو شکوہ کروں گا کہ حضور آپ نے جلدی کی. ابھی جو عرب ایمان لائے تھے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ابھی ان کی کچھ اور تربیت آپ فرماتے، کچھ اور دن آپ دنیا میں قیام فرماتے. چوائس ہوتا ہے نبی کا، یہ تو حضور کی حدیث ہے. انبیاء کا معاملہ خاص ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے اس وقت انہیں چوائس دے دیا جاتا ہے. ابھی مزید رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، اور اگر واپس آنا چاہتے ہیں
تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت جو ہے ہو چکا۔ اسی پر تو حضور نے فرمایا تھا مرض وفات میں جب ذرا سا وقفہ ہوا ہے اور افاقہ ہوا ہے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، اور حضور پھر اپنے اس افاقے کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر اپنا ایک ایک ہاتھ دست مبارک رکھ کر مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر ہٹنے لگے پیچھے، جب آپ امامت فرمایا آپ نے اشارے سے کہا نہیں تو میں امامت کروں۔ حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، کھڑے نہیں رہ سکے۔ اب آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت ابوبکر آپ کی اقتدا کر رہے تھے، اور باقی پوری جماعت حضرت ابوبکر کی اقتدا کر رہے تھے۔ یہ خاص نماز ہے، یہ ایک ہی نماز ہے بس جو اس رنگ میں پڑھی گئی۔ اس نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے اور چاہے وہ واپس آ جائے، بندے نے اللہ کی طرف لوٹنے کو قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی صحابہ نہیں سمجھے کہ یہ تو ایک خاص بات کہی جا رہی ہے، کسی اور کی حکایت ہے، کیا ہے۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کر لیا مراجعہ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور کی حیات طیبہ بہت گمبھیر انقلابی عمل ہے جو اس کے اندر چھایا ہوا ہے، اس میں پھر ابھی اس نظام کی برکات جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے، موجود ہیں، نمایاں نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کے کل 2.25 سال، اور وہ بھی جس انقلاب کی تکمیل حضور نے کر دی تھی، اس کے خلاف جو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھی ہیں ان کو کرب کرنے میں سارا وقت صرف ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا ہے، فلاں جو ہے یہ نبیہ بن کر دعوے دار بن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس نبی اور نبیہ کا نکاح بھی ہو گیا ہے، ایک طوفان۔ منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے ہیں، اور شاید آپ نے کبھی نوٹ نہ کیا ہو، نوٹ کر لیجئے، یہ سورت تو آپ پڑھتے ہی ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لیکن یہ کہ اس کی ایک برعکس تصویر بھی ہے، وہ دیکھ لیجئے کہ حضور کے انتقال کے بعد وہ جو فوج در فوج آئے تھے، فوج در فوج نکل بھی گئے تھے، یخرجون من دین اللہ افواجا، اور دارالاسلام جو ہے وہ صرف مدینے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر کی فضیلت جو ہے در حقیقت اسی سے ظاہر ہوتی ہے، with an iron fist and with an iron will، جس طرح آپ نے مقابلہ کیا ہے اور کرش کر دیا ہے ان تمام جو بھی قوتیں اٹھی۔ حضرت عمر تک گھبرا رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک دم 3 محاذ نہ کھول لیجئے، حالات بڑے خراب ہیں، بڑے نازک ہیں، آپ نہ تو جیش اسامہ کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ جس لشکر کا علم جو ہے حضور نے عطا کر دیا ہو، میں کیسے اس لشکر کو روک لوں؟ پھر آپ مدعیان نبوت کے خلاف بھی لشکر بھیج رہے ہیں، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، وہ تو کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، لازماً ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہے، لیکن کم سے کم ان زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں سوچئے، نرمی کیجئے، تیسرا محاذ نہ کھولیے۔ انہوں نے نہ کسی نئے نبی کی دعوت کو قبول کیا ہے، نہ وہ ابھی نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو نہیں دیں گے، تو تھوڑی سی نرمی کیجئے۔ حضرت عمر کو ڈانٹ پلائی ہے حضرت ابوبکر نے، اے عمر تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے اور بڑے ہمت والے تھے، اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے۔ اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے ہیں، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر ترمیم ہوگی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ میری زندگی میں دین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم اگر کسی اور نے میرے ساتھ نہ دیا تنہا جاؤں گا اور ان مانعین زکوٰۃ سے جہاد کروں گا۔ یہ آئرن ول اور آئرن فسٹ، ابو بکر رقیق القلب نحیف الجثہ انسان۔ لہذا اس 2.25 سال میں بھی اصل جو برکات ہیں ان کا ظہور نہیں ہو پا رہا۔ اصل میں جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں للی ان بلوم، یہ گلاب کا پھول پوری طرح کھل کر جو سامنے آیا ہے وہ دور فاروقی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اس کی وہ شانیں ہیں۔ وہ سفیر کا واقعہ سنا چکا ہوں، حریت کا معاملہ دیکھیے کہ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے ایران سے، گورنر ہے ایران کے حضرت سعد ابن وقاص، اور گورنر اس لیے ہے کہ خود فاتح ایران ہیں، یہ ریوڑیوں کی طرح بٹی ہوئی گورنریاں نہیں ہے کہ اس کو دے دو اس کو دے دو، جس کو چاہو دے دو۔
خود فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص، اور آدمی کون ہے وہ؟ ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ غزوہ احد میں جب لرغہ کیا ہے کفار نے اور حضور کو شہید کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی ہے، اس وقت تیر اندازی کر رہے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یکی از عشرہ مبشرہ۔ اس وقت حضور نے کہا تھا تیر چلائے جاؤ اے سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ وہ سعد ہیں کہ پرچہ نویس نے اطلاع دی ہے کہ سعد نے اپنے گھر کے باہر ایک ڈیوڑی بنا لی ہے، دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے، خط میں ڈانٹ دی ہے، لیکن بلال کو حکم تھا کہ پہلے جا کر ڈیوڑی کو آگ لگا دینا پھر یہ خط دینا سعد کو۔ نے آگ لگائی ہے پھر جا کر یہ خط دیا ہے۔ خط میں لکھا ہے سعد لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا دیا؟ حریت کا اس سے اونچا تصور کوئی ہوگا؟ ایک عورت ٹوک رہی ہے، عمر جی محمد عورت تھی، یہ کیا تم نے حکم نافذ کیا ہے کہ مہر اس سے زیادہ نہیں ہوگا؟ ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نہیں لگائی، تم کون ہوتے ہو حد لگانے والے؟ قرآن کی آیت ہے فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم نے اگر اپنی کسی بیوی کو ڈھیروں دیا ہو سونا تب بھی واپس نہیں لے سکتے۔ جب قرآن نے ڈھیروں سونے تک کی اجازت دی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر ترمیم کرنے والے؟ عمر وہیں کہتے ہیں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا اور آرڈیننس واپس۔ حریت، احتساب، تنقید، مساوات، اگر یہ کچھ چڑیاؤں کے نام ہیں، ہمارے لیے تو یہ چڑیاں ہیں، ان کا ہے، صرف شکلیں ہیں، نام ہیں، حقیقت کہیں نہیں۔ ان تمام چیزوں کی بتمام و کمال حقیقت دیکھنی ہو تو حضرت فاروق کا دور ہے۔ بیت المقدس کا سفر کر رہے ہیں اور ایک اونٹ تقریباً 700 میل کا سفر ہے، کوئی نجی سفر نہیں ہے، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کوئی 250 300 400 آدمی ساتھ نہیں ہے، کوئی پورا بوئنگ 747 نہیں لے جایا گیا عمرے کے لیے، ایک اونٹ ایک خادم، اسی اونٹ پر راشن بھی ہے، لہذا بیک وقت 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک ہی آدمی سواری کر سکتا۔ ایک منزل میں خلیفہ وقت اوپر بیٹھے ہیں اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اور آخری وقت میں باری اتفاقاً آ گئی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کے لیے لوگ کیا کہیں گے، میرے سر ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں الدور دورک، نہیں، باری تمہاری ہے۔ اور اس محاذ پر تھے کون کمانڈر؟ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ۔ جب غلغلہ ہوا آ گئے عمر، آ گئے عمر، آ گئے، تشریف لے آئے۔ اب وہ آئے ہیں استقبال کے لیے، دیکھا کپڑے سخت میلے، ننگے پاؤں، درمیان میں کہیں کیچڑ آیا تھا، پیدل چل کے آ رہے تھے تو جوتے بھی ہاتھ میں لے لیے تھے۔ کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا حلیہ کوئی درست کیجئے، یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑے مہذب لوگ ہیں یہ شام کے لوگ، کیا کہیں گے؟ ڈانٹ ملائی ہے حضرت ابو عبیدہ کو بھی۔ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، اے ابو عبیدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں جو عزت اللہ نے دی ہے وہ اسلام سے دی ہے، کپڑوں سے نہیں دی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ heights by great men reached and kept، یہ مثالیں ہیں، یہ آئیڈیل ہے، یہ اسوہ ہے، اور اس میں کمال عمر کا نہیں ہے، کمال محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، عمر تو درخت کا پھل ہے، ابو بکر اس درخت کے پھل ہیں، صحابہ کرام اس شجرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں، اس وقت تو محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب آگے آئیے، اسوے کی تیسرا حصہ ہے اسوہ کا، اور یہ نوٹ کر لیجئے جس مقام پر یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ احزاب میں، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا سورہ احزاب ہی میں وہ آیت بھی ہے جس میں اسوہ خواتین کے لیے حضور کے ازواج مطہرات، لیکن یہ آیت کہاں آئی ہے پرٹیکولرلی؟ وہ ہے غزوہ احزاب، جنگ کا مرکز۔